ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ ایران کے دور مار میزائل ناقابل معافی خطرہ ہیں۔ ایپک فیوری حملے میں ایران کے 49 سینئر رہنماؤں کو ہلاک کیا۔ ایران بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار بنا رہا تھا۔ ایران کو وارننگ دی تھی دوبارہ میزائل پروگرام شروع نہ کرے۔ ایران نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا۔ ایران کے اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کی رہائش گاہ پر بھی میزائل داغے۔ حملے میں نیتن یاہو بچ گئے۔ بیر شیبہ میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ بیت شمس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ قطر کا ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ قطری وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ایران سے آنے والے 2 لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قطری بحری اور فضائی دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں کو بھی تباہ کیا۔ 5 ایرانی ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ اور بیروت کے جنوب میں اسرائیلی حملے میں القدس بریگیڈ کا سینئر کمانڈر شہید۔ 41 سالہ ادھم العثمان القدس بریگیڈ کمانڈر تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان میں حزب اللہ گروپ سے تعلق رکھنے والے 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے دوران کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ۔ امریکی سینٹ کام نے 3 F-15 تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے F-15 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ فرینڈلی فائر کے واقعے میں کویتی میزائلوں سے طیارے تباہ ہوئے۔ تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایران نے بھی کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عراق میں ایران کا امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں اربیل شہر میں اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین کی سلمان پورٹ پر موجود امریکی بحری بیڑے کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی نظام کو موت کا تحفہ دیا ہے۔ جنگ کب تک رہے گی فیصلہ ٹرمپ کریں گے۔ ہم صرف جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، وقت اور جانیں ضائع نہیں کرتے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی پریس بریفنگ۔ کہا ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری تاریخ کا بڑا آپریشن ہے۔ یہ روایتی رجیم چینج کی جنگ نہیں، مقصد تہران کی میزائل پروگرام اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عقل مندی کا انتخاب کریں، یہ مشن فیصلہ کن اور حتمی ہے۔ ایرانی عوام کے لیے ایک سنہری موقع ہے جس سے انہیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے بڑا جنگی آپریشن کیا ہے، اس میں مزید نقصانات ہوں گے۔ امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا اعلان۔ کہا ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ لڑی۔ ہم کسی نقصان کی فکر کے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے۔ دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کا دوسرا اجلاس۔ کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے میجر جنرل مجید کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے جنرل مجید ایرانی دفاعی امور کی نگرانی کریں گے۔ تقرری عزیز نصیرزادہ کی شہادت کے بعد کی گئی۔ خامنئی سمیت ایران کے اعلیٰ کمانڈر مارے گئے۔ ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایرانی فوجی جنرل جان بچانے کے لیے سرنڈر کر رہے ہیں۔ محب وطن ایرانی قوم فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لیں۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ پڑوسی ملک کے استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں۔ صدر آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا بھارتی قیادت کا کہنا ہے وہ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر جارحیت دشمن عبرتناک شکست کے لیے تیار رہے، کوئی غلطی نہ کرے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔
بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی آپریشن تیز کیے تو طالبان رجیم نے دیکھ لیا کہ آخری حد عبور کرنے پر پاکستان کیا کرتا ہے۔ آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گیلانی بھی شریک تھے۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ پاکستان کو خلیجی ملکوں پر ایرانی حملوں کے افسوس ہے۔ ایران کی جانب سے حملے اپنے دفاع میں کیے گئے، مسلسل پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا آ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ کئی بار افغانستان سے بات چیت کی کہ اپنی سرزمین پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ پاکستان اپنے دفاع میں آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمان کے سلطان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران پر حملے ایسے وقت میں ہوئے جب عمان کی ثالثی میں مذاکرات جاری تھے، مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات کی بحالی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم پاکستان اور شامی صدر احمد الشارابی میں بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور۔ گفتگو میں مشرق وسطی سمیت افغانستان کی حالیہ پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے یہ ایران کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے۔ ایرانی قوم سوگ میں ہے۔ اس نوعیت کا نقصان گہرے جذباتی، سیاسی اور قومی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ خطے میں اقوام کے درمیان استحکام، امن اور باہمی احترام کی اہمیت کا اعادہ کرتا ہوں۔ اللہ ایرانی قوم کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ رائٹرز کے مطابق لندن برینٹ خام تیل 4.5% اضافے سے $76.07 فی بیرل، جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.9% اضافے سے $69.59 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد اوپیک پلس ملکوں نے اپریل سے تیل کی پیداوار یومیہ 2,06,000 بیرل بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث IMF کا وفد پہلی میٹنگ کے بعد واپس چلا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان اور IMF کے درمیان شیڈول مذاکرات ورچوئل ہوں گے۔ IMF وفد کے ساتھ آج اہم میٹنگز شیڈول تھیں۔ مشرق وسطی میں حملوں کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے پہلے دن کھلتے ہی کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 15,345 پوائنٹس کمی سے کھلا۔ کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ مارکیٹ دوبارہ 13,455 پوائنٹس کمی سے کھلا۔ انڈیکس 16,089 پوائنٹس کمی سے 1,51,774 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ سونا 13,300 روپے مہنگا، 1 تولہ 5,63,862 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی کی 10,050 روپے میں فروخت۔ بانی PTI کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ وکیل لطیف کھوسا نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا۔ بانی PTI کی عمر 73 سال ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ علاج معالجے سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ نے معاملہ زیر التوا رکھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کا کہا۔ بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ ماہر امراض چشم سے معائنہ، ذاتی معالجین اور فیملی کو ان تک رسائی دی جائے۔ پنجاب کی مستقل سیکیورٹی کے لیے بائک سمیت تمام گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے کا فیصلہ۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں مریم نواز نے جدید ترین ڈرون ڈیفنس خریدنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ دہشت گردوں کی نشاندہی کے لیے کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ پنجاب سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کی منظوری۔
مریم نواز نے کہا چیک پوسٹ سے خودکش حملہ آور کا پنجاب میں داخل ہونا تشویشناک ہے، جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ 10 ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے سے ہزاروں پروازیں متاثر، لاکھوں مسافر رل گئے۔ ایران، عراق، اسرائیل، کویت، بحرین، قطر، شام، متحدہ عرب امارات، لبنان اور اردن کی فضائی حدود بند ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان سے آج 106 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ 3 دن میں مشرق وسطی جانے والی 300 سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے پاکستان کی فضائی حدود مکمل کھلی اور محفوظ ہے۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز 18 اپریل کو ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ 18 اپریل کو 4 پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہوں گی۔ جدہ کے لیے 4 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہوگا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور سکھر سے پروازیں عازمین کو لے کر حجاز مقدس جائیں گی۔ آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ پاکستان سفارت خانہ ابوظہبی کی ٹرانزٹ میں پھنسے پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی اپیل۔ ٹرانزٹ میں موجود پاکستانی فوری فارم پر کریں۔ معلومات کی بنیاد پر ایئر لائنز اور حکام سے رابطہ کیا جائے۔ سفارت خانے کی ہدایت، UAE میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے کی ہیلپ لائن 24 گھنٹے فعال۔ پاکستانی کمیونٹی کو سہولت اور رابطوں کے فروغ کے لیے رجسٹریشن کی ہدایت۔ UAE کے ایئرپورٹس پر خصوصی پروازوں کا آغاز۔ پھنسے مسافروں کو مرحلہ وار روانگی کی سہولت دی جائے گی۔ پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ۔ بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ بھارتی چینل پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر ہوئے۔ گزشتہ روز پاکستان کے 1 سے زائد نیوز چینلز کی نشریات ہیک کر کے موساد کی حمایت میں پیغام چلائے گئے تھے۔